जिस मौजू पर हम कलाम सुनेंगे वो नोट फरमा लें। आज का टॉपिक है एलिया ने मज़बा मरम्मत किया। मुक़द्दस बुज़ुर्ग एलिया ने मज़बा मरम्मत किया। और आज की आयत मुक़द्दसा जिसको हम तिलावत करेंगे वो सलातीन की पहली किताब और उसका 18वां बाब और उसकी 30वीं यानी 30th वर्स। फर्स्ट किंग्स चैप्टर 18 वर्स 30th। सलातीन की पहली किताब 18वां बाब उसकी 30वीं आयत को हम तिलावत करेंगे। आओ मुक़द्दस कलाम में से इस आयत मुक़द्दसा को हम सुने। खुदा के ज़िंदा कलाम में यूँ मरकूम है, तब एलिया ने सब लोगों से कहा कि मेरे नज़दीक आ जाओ। चुनाचे सब लोग उसके नज़दीक आ गए। तब उसने खुदावंद के उस मज़बा को जो ढा दिया गया था मरम्मत किया। थैंक यू। मुक़द्दस कलाम के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने पर खुदावंद की बरकत। सब कहेंगे आमीन। एलिया ने मज़बा मरम्मत किया। मज़बा वो जगह है जहाँ पर कुर्बानी गुजरानी जाती है। और ये पॉइंट इतना अहम था बनी इस्राइल के नज़दीक और हमारे ईमान का हिस्सा है कि ये वो जगह थी जहाँ पर खुदा से मुलाकात होती थी। हालेलुया। ये कितनी अहम जगह है जहाँ पर कुर्बानी गुजरानी जाती। कुर्बानी और कुर्बानी गुजराने वाला और जिसके सामने कुर्बानी गुजरानी जाती थी उनकी आपस में वहाँ मुलाकात होती थी। मज़बा के लिए इब्रानी लफ्ज़ मिज़ब्याह, यूनानी लफ्ज़ बूमोस और इंग्लिश में एक ही वर्ड ऑल्टर इस्तेमाल हुआ है। ऑल्टर ऐसी जगह जहां पर कुर्बानी गुजरानी जाती थी। और जब ये मेरे बात सामने थी मज़बा के ताल्लुक से, तो फिर मेरे सामने ये बात भी आ रही थी कि हौज़ बैते हसदा जो है, लिखा है कि फरिश्ता आसमान से आता और हौज़ के पानी को हिलाता और जो बीमार हौज़ के किनारे सबसे पहले उस हौज़ में पानी में उतर जाता वो शिफा पा जाता। तो जब ये बात मेरे सामने थी तो ये बात भी मैं गौर कर रहा था कि पानी को क्यों हिलाया जाता था। पानी को इसलिए हिलाया जाता था कि मज़बा पर जब किसी जानवर, किसी बर्रे, किसी बछड़े की कुर्बानी गुजरानी जाती तो उसका खून उसके जो पाइप्स होते थे, उसकी जो नालियां होती थी उसमें जम जाता था और फरिश्ता ऊपर से आता और पानी को हिलाता और जैसे ही पानी हिलता नालियों से खून बहकर हौज़ में आ जाता और जैसे कोई बीमार वहाँ पर उतरता और वो शिफा पा जाता था। तो मुझे यीशु मसीह के कफ़ारे की तरफ ये बात लेकर जा रही थी कि उसकी पसली से चश्मा जारी हुआ है। हालेलुया। जो चश्मा कलवरी से बहता है वो आज भी पापों को धोता है। यीशु का लहू। मज़बा खुदा के नज़दीक आना बहुत ज़रूरी है।
خدا کے قدموں میں، اس کی حضوری میں آنا بہت ضروری ہے. اور مذبح وہ جگہ ہے جہاں پر ہماری خدا سے ملاقات ہوتی ہے. اور جب ہم غور کرتے ہیں ایلیا کے تعلق سے، ایلیا بڑا پرجوش اور بہت زیادہ انرجیٹک اور بہت زیادہ جذباتی اور خدا کے نام کی غیرت رکھنے والا، خدا کے کام کے لیے اکیلا میدانوں میں اترنے والا، اکیلا. اس نے جب اس کا مقابلہ بال کے ان جھوٹے نبیوں اور پجاریوں کے ساتھ ہوا جو یہ کہتے تھے کہ دنیا میں برکت، خوشحالی، تندرستی، سرفرازی، نعمتیں، اناج، خوراک بال دیوتا کی وجہ سے دنیا کو ملتا ہے، تو پھر اس نے وہاں پر کھڑے ہو کر اس کو چیلنج کیا کہ بال خدا نہیں ہے، یہوہ خدا ہے. ہلیلویہ. جب یہ بات میرے سامنے تھی تو میں غور کر رہا تھا کہ دو شخص ہیں جو اکیلے میدان میں اترے ہیں، ایک ایلیا ہے اور ایک داؤد ہے. دونوں کو خدا کے نام کی غیرت تھی، دونوں کا ایمان تپایا ہوا ایمان تھا، آگ میں جلتا ہوا ایمان تھا. ان دونوں کے اندر غیرت ایمانی تھی. یہ ایسے ایماندار نہیں تھے کہ چل ٹھیک ہے، اے بھی ٹھیک ہے، اے بھی ٹھیک ہے، اے بھی کہتے تھے نو نو نیور. اس پر پہلے بھی میں نے بتایا تھا. کئی کہتے ہیں جی یونائٹڈ فیتھ، فیتھ ایک ہی ہوتا ہے، یونائٹڈ نہیں ہوتا. ایمان ایک ہی ہے، بائبل ایک ہے، خدا ایک ہے، ایمان بھی ایک ہی ہے. اور اس نے یہ چیلنج کیا ان کو کہ آج پتہ چل جائے گا کہ بال خدا ہے یا یہوہ خدا ہے، سرفرازی کا منبع خدا قادر مطلق ہے یا بال جو محض ایک دیوتا ہے. اس نے چیلنج کیا اور اس نے اس چیلنج میں سب سے پہلا جو کام کیا ہے وہ اس مذبح کو جو ڈھا دیا گیا تھا اس کو مرمت کیا ہے. مذبح میں نے جیسے عبرانی، یونانی، انگریزی اور اس کا مطلب بھی میں نے بتا دیا کہ یہ وہ پوائنٹ ہے جہاں پر قربانی دینے والا اور قربانی ریسیو کرنے والا دونوں کی ملاقات ہوتی ہے. اور ہم جب نئے عہد نامے میں غور کرتے ہیں اس بات پر تو پڑھیے، دیکھیں ذرا رومیوں کو لکھتے ہوئے پالس رسول 12ویں باب کی پہلی آیت میں کیا فرماتے ہیں. دیکھیں خدا کے کلام میں سے رومنز چیپٹر 12 ورس 1، پہلی آیت اس کی، فرسٹ نئے عہد نامہ کے اندر رومنز چیپٹر 12 12واں باب پہلی آیت. جی. پس اے بھائیو، پس اے بھائیو، میں خدا کی رحمتیں، پس اے بھائیو میں خدا کی رحمتیں یاد دلا کر تم سے التماس کرتا ہوں کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو جو زندہ اور پاک اور خدا کو پسندیدہ ہو، یہی تمہاری معقول عبادت ہے. ہلیلویہ. یسوع کی قربانی کے بعد اب ہمیں کسی اور قربانی کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یسوع مسیح نے الٹیمیٹلی حتمی طور پر اپنی جان کا کفارہ دے کر ہماری ابدی خلاصی کر دیا. اب خدا ہماری ان جسمانی قربانیوں میں دلچسپی نہیں رکھتا، اب خدا ہم میں دلچسپی رکھتا ہے. ہلیلویہ. اب وہ ہم میں انٹرسٹڈ ہے. شکر گزاریوں کے لیے یہ بہت اچھی بات ہے، آپ خدا کے حضور لاتے ہیں، لیکن اس سے بھی بڑھ کر خدا آپ میں دلچسپی رکھتا ہے.
خدا آپ کے ساتھ فیلوشپ کرنا چاہتا ہے، خدا آپ کے ساتھ رفاقت رکھنا چاہتا ہے۔ اس کے لیے ہمیں اپنے مذہبوں کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ آمین۔ اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ اب غور طلب بات ہے، ہم ایلیا کی بات کر رہے ہیں۔ ایلیا اور بال کے پجاری 450 کے قریب، کتنے؟ اور ایلیا کی سائڈ پر کتنے تھے؟ جی اکیلا تھا وہ، ایک طرف 450 اور ایک طرف ایک کو مقابلہ ہے، وہ دسو بھلا میں نے، ایک اکلا بندہ تھا، ایک 450۔ یہ حیرانی کی بات ہے، لیکن یہ یاد رکھیں ایک طرف سچائی تھی اور ایک طرف جھوٹ تھا۔ آپ سچ کی پاور پر غور کریں۔ سچا اکیلا بھی جو ہے نا وہ کبھی میدان میں ہارتا نہیں ہے۔ ہلیلویہ۔ سچائی کی بنیاد پر جب آپ ہوتے ہیں، آپ اکیلے بھی ہوں، تنہا بھی ہوں، خدا آپ کو کبھی بھی شرمندہ نہیں ہونے دے گا۔ آمین۔ آؤ ذرا دیکھیں ایلیا کیا کہتے ہیں ان لوگوں کو۔ 19ویں آیت سے پڑھیں گے، 19ویں آیت سے اسی باب کی، سلاطین کی پہلی کتاب 18واں باب اور اس کی 19ویں آیت سے ہم پڑھیں گے۔ اور دیکھیں خدا کے کلام میں سے۔ جی اس لیے اب تو قاصد بھیج جی اور سارے اسرائیل کو اور بال کے نبیوں کو جو ایزبل کے دسترخوان پر کھاتے ہیں کوہ کرمل پر میرے پاس اکٹھا کر دے۔ سو اخیب نے سب بنی اسرائیل کو بلا بھیجا اور نبیوں کو کوہ کرمل پر اکٹھا کیا، اور ایلیا سب لوگوں کے نزدیک آ کر کہنے لگا، تم کب تک دو خیالوں میں ڈاماڈول رہو گے؟ کب تک دو خیالوں میں ڈاماڈول رہو گے؟ قوم ہے خدا کی، قوم ہے یہوہ خدا کی پرستش کرنے والی، لیکن ان کا معیار دیکھیں کہ وہ دو خیالوں میں پڑے ہوئے تھے۔ کتنے؟ دو خیال۔ آج بھی آپ دیکھیں دعوے دار ہیں، ہم یسوع کے ہیں، ہم مسیحی ہیں، اور لوگوں کا معیار دیکھیں دوہرا معیار ہے، ڈبل سٹینڈرڈ ہے ان کی لائف میں، کنفیوزڈ ہیں۔ عبادت کے بارے میں پچھلے دنوں بھی میں نے بتایا تھا کہ اس نے کس کے حضور دعا کی؟ اسرائیل کے خدا کے حضور۔ تو پھر میں نے بتایا تھا کہ دعا کے دے حضور کرنی ہے، زندہ خدا دے کول کرنی ہے۔ ہلیلویہ۔ ڈاما ڈول نہیں ہونا کہ عہدے کول ایوی نو۔ ہاں درمیانی ایک ہے، اس کا نام یسوع ہے، اس کے علاوہ کوئی اور درمیانی نہیں ہے۔ آمین۔ اب یہ لوگ خدا کے ہیں، بنی اسرائیل ہیں، خدا کی مقدس قوم ہے، لیکن گمراہی نے، ارد گرد کے ماحول نے، روحانی پالوشن نے ان کی ایسی بربادی کی ہے کہ اب وہ بھی دو خیالوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ وچودے کہندے ہونے ہیں نہیں بال بھی خدا ہی ہے، آدھے کہتے ہوں گے یہوہ خدا ہے۔ آؤ دیکھیں، سنیں ذرا کیا کہتے ہیں یہاں پر ایلیا۔ اور ایلیا سب لوگوں کے نزدیک آ کر کہنے لگا، جی تم کب تک دو خیالوں میں ڈاماڈول رہو گے؟ ڈاماڈول رہو گے۔ اگر خداوند ہی خدا ہے تو اس کے پیرو ہو جاؤ، اور اگر بال ہے تو اس کی پیروی کرو۔ پر ان لوگوں نے اسے ایک حرف جواب نہ دیا۔ افسوسناک حالت ہے لوگوں کی، سچائی کو جانتے ہوئے بھی منہ بند رکھنا، یہ مجرمانہ غفلت ہے۔ یہ مجرم ہے لوگ جو سچائی کو جانتے ہیں اور پھر بھی خاموش رہتے ہیں۔ لیکن ایلیا خاموش رہنے والا نہیں تھا، کیونکہ اس کے اندر ایمان کی غیرت موجود تھے۔ ہلیلویہ۔ انہیں کہا کلا ماں تو پھر کلا ہی ٹھیک آ، کیونکہ اسے پتا تھا کہ خدا میری جنگ لڑے گا۔ وہ جانتا تھا کہ جنگ میں نہیں لڑنے والا، میرا خدا جنگ لڑنے والا ہے۔ تو پھر کیا ہوا جی؟ 21ویں آیت تک پڑھیے گا پلیز۔ تب
एलिया ने उन लोगों से कहा, तब एलिया ने उन लोगों से कहा, एक मैं ही अकेला खुदावंद का नबी बच रहा हूँ, जो बाल के नबी 450 आदमी है। 450 आदमी है। सो हमको 2 बैल दिए जाएं। उन्हें होना क्या नतारा हो जाएगा। उन्हें कोई उथे मफरूजे कोई बहस कोई लड़ाई नहीं की थी। उन्हें कहा नो 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 फैसला होना ही हो जाएगा, सिर्फ ये करो कि सानू 2 बैल दे देते जान। फिर क्या हुआ? सो हमको 2 बैल दिए जाएं। हमको 2 बैल दिए जाएं और वो अपने लिए एक बैल को चुन लें और उसे 2 टुकड़े और उसे क्या करें? टुकड़े काट कर लकड़ियों पर धरें और नीचे आग ना दें। शर्त है कि आग नीचे ना दें। फिर और मैं दूसरा बैल तैयार करके उसे लकड़ियों पर धरूंगा और नीचे आग नहीं दूंगा। शर्त क्या थी? हाँ, तो अब कुर्बानी जलेगी कैसी? पानी से थोड़ी जलनी है। शर्त उसने क्या रखी कि आग, यानी एक काम जो ऊपरों आ ना तो फिर ऊपरों ही जवाब आएगा, नीचे वाले इसमें मुदाखलत नहीं करेंगे। आप देखें नबी का ईमान और नबी की गैरते ईमानी। उसने कहा कि नीचे आग ना दे, मैं भी नहीं करूंगा, तुम भी ऐसे नहीं करोगे। ये उसने उनके सामने चैलेंज रख दिया। और एक और खूबसूरत बात इस जगह पर हमें मिलती है कि उसने क्या किया? उसने बनी इस्राएल के 12 कबीलों के शुमार के मुताबिक 12 पत्थर लिए। हालेलुया। मैं इन अजीम नबियों की हिस्ट्री जब पढ़ता हूं, इन्होंने कलाम की अजमत को हमेशा अव्वल दर्जा दिया है। हालेलुया। जिवें कुर्बानी शामा दी होवे, इन्हें भी इसी तरह किया सी। इन्हें उन्होंने कहा सारा दिन तुसी करो, बाल को अग मंगो, मदद मंगो, दुआ करो। और लिखा है जब शाम हुई तो एलिया ने शाम के वक्त, यानी एलिया कलाम की अजमत से वाकिफ था। और जो लोग कलाम की अजमत पर खड़े हो जाते हैं, खुदा उन्हें कभी शर्मिंदा नहीं होने देता, वो हमेशा फतह पाते हैं। अगर आपने भी कलाम पर स्टैंड लिया है ना, तो कामयाब आप भी होंगे, फतह आप भी पाएंगे। दुनिया आपको हराने की कोशिश कर रही है। दुनिया आज भी बाइबल पर तनकीद के तीर चला रही है। दुनिया आज भी मसीहों को दबाने की कोशिश कर रही है। दुनिया आज भी तरह तरह, हमारा हौसला देखें, हम किसी को कुछ नहीं कहते, हम आज भी मोहब्बत से दुनिया को जीत रहे हैं। हम आज भी दुनिया को प्यार से जीत रहे हैं। आज भी दुनिया को इंजील की कुदरत से जीत रहे हैं, क्योंकि इंजील में कुदरत पाई जाती है। द गॉस्पेल इज पावर ऑफ गॉड। इंजील खुदा की कुदरत है जो लोगों को तब्दील कर रही है। उसने कलाम की अजमत को, अच्छा ये बात जब सामने थी मेरे, तो 12 पत्थर, CTI 12 पत्थर कहां पर है? ये सियालकोट। शाबाश। तो 12 पत्थर वाली बात मेरे सामने आ रही थी कि बड़े अजीम लोग होंगे जिन्होंने इस जगह का नाम 12 पत्थर रखा। और अक्सर मैं अपनी इस दुआया मीटिंग में दुआ गो जॉन हाइड, जो सियालकोट कन्वेंशन का बानी था, मैं उनका भी जिक्र करता हूँ अक्सर। और मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि हमारी जो प्रेस्बिटेरी मिशन है, उनके वसीला से बहुत रिवाइवल आई है। और वहाँ रिवाइवल आई है जहाँ दुआ लोगों ने की है, जहाँ लोगों ने दुआ की बुनियाद रखी है और मज़हबे कायम किए हैं। और जहाँ जहाँ मज़हबा कायम हुआ है, वहाँ वहाँ रिवाइवल आई है। हालेलुया। 12 पत्थर। मेरी दुआ है कि सियालकोट के उस 12 पत्थर ग्राउंड में दोबारा से रिवाइवल आए। हालेलुया। दोबारा से आग नाजिल हो।
دوبارہ سے دعائیا مذہب قائم ہو. اور پھر اگر ہم پڑھتے جائیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے، جی پڑھتے جائیے گا تاکہ یہ ساری باتیں ہمارے سامنے اور زیادہ اس کی وضاحت ہو جائے. جی. تب تم اپنے دیوتا سے دعا کرنا، جی. اور میں خداوند سے دعا کروں گا، میں خداوند سے دعا کروں گا، اور وہ خدا جو آگ سے جواب دے وہی خدا ٹھہرے. اور سب لوگ بول اٹھے خوب کہا. من گئے. انہوں نے کیا مقابلہ جو ہے قبول ہے. سو ایلیا نے بال کے نبیوں سے کہا کہ تم اپنے لیے ایک بیل چن لو اور پہلے اسے تیار کرو کیونکہ تم بہت سے ہو اور اپنے دیوتا سے دعا کرو لیکن آگ نیچے نہ دینا. بہت شکریہ. اب آج آپ 31ویں آیت میں آ جائیں. جی. اور ایلیا نے یعقوب کے بیٹوں کے قبیلوں کے شمار کے مطابق جس پر خداوند کا یہ کلام نازل ہوا تھا کہ تیرا نام اسرائیل ہوگا. 12 پتھر لیے اور اس نے ان پتھروں سے خداوند کے نام کا ایک مذبح بنایا اور مذبح کے ارد گرد اس نے ایسی بڑی کھائی کھودی جس میں دو پیمانے بیچ کی سمائی تھی اور لکڑیوں کو کرینے سے چنا اور بیل کے ٹکڑے کاٹ کر لکڑیوں پر دھر دیا اور کہا 4 مٹکے پانی سے بھر کر اس سوپنی قربانی پر اور لکڑیوں پر انڈھیل دو. واو. یہ کیا کر رہا ہے ایلیا؟ پہلے شرط کیا ان کے ساتھ رکھی ہے مقابلے کی؟ نیچے آگ. اور اب کیا کر رہا ہے؟ یہ کیا کام ہے بھائی؟ پانی کس بات کے لیے ہوتا ہے؟ آگ بجھانے کے لیے ہوتا ہے، لیکن ایلیا آگ لگانے کے لیے استعمال کر رہا ہے. ہیلیلویا. یہ ہے ایمان. یہ سپر نیچرل ایمان. ہیلیلویا. سپر نیچرل فیتھ جو ہوتا ہے وہ اس طرح کا ہوتا ہے کہ لوگ پانی کو آگ بجھانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، لیکن ایلیا پانی کو استعمال کر رہا ہے تاکہ کوئی ڈاؤٹ نہ رہ جائے، کوئی شک نہ رہ جائے، کسی دے دل چ کوئی وہم نہ رہ جائے. یہ جڑے ڈاواں ڈول سن نا، یہ انہاں نوں بھی وہ دسنا چاہ رہا ہے کہ تسی ڈاواں ڈول خیالاں چوں نکل آؤ، ایسی سوچوں نکل آؤ. تمہارا ذہن، تمہاری سوچ خدا کے لیے درست ہونی چاہیے. ایسا ایمان تھا اس کا. اور پھر اس نے کیا کیا؟ آگے پڑھیں جی. پھر اس نے کہا دوبارہ کرو. ایک بار نہیں کیا بلکہ دوبارہ کروایا ان سے. پھر انہوں نے 2 بار کیا. پھر اس نے کہا سا پہر کرو. سو انہوں نے سا پہر بھی کیا اور پانی مذبح کے گردا گرد بہنے لگا اور اس نے کھائی بھی پانی سے بھروا دی. اور شام کی قربانی چڑھانے کے وقت ایلیا نبی نزدیک آیا اور اس نے کہا اے خداوند ابراہیم اور اسحاق اور اسرائیل کے خدا آج معلوم ہو جائے کہ اسرائیل میں تو ہی خدا ہے اور میں تیرا بندہ ہوں. رک جائے یہاں پر. یہ پہلی دعا ہے. آج معلوم ہو جائے کہ اسرائیل میں تو ہی خدا ہے اور میں تیرا. یہ تھوڑی سی بات سیکھنے والی ہے. اس جگہ پر ایلیا خدا کو بھی جلال دے رہا ہے لیکن بیچ میں اپنا نام بھی ایڈ کر رہا ہے. اب آگ نازل نہیں ہوئی. ابھی تک آگ نازل نہیں ہوئی. آج دیکھیں آگ کب نازل ہوئی. جی اگلی آیت پڑھیں.
मेरी सुन ए खुदावन, मेरी सुन ए खुदावन, मेरी सुन, मेरी सुन, ताकि ये लोग जान ताकि जाएं ये लोग जान जाएं कि ए खुदावन, कि ए खुदावन तू ही खुदा है, तू ही खुदा है, और तूने फिर उनके दिलों को फेर दिया है, उनके दिलों को फेर दिया है। अब यहाँ पर उसने सिर्फ कहा है तू ही खुदा है। हालेलुया। आमीन। जलाल कब नाजिल होता है? आग कब नाजिल होती है? जब हम सिर्फ जलाल उसको दे रहे होते हैं। हालेलुया। आमीन। ते जे मौजज़े पास्टर अपने जलाल नहीं कर रहे ने ते थोड़ी देर लिए तो हो जाएंगे, वो बहुत ही देर कहानी नहीं चलनी। इसलिए मैं अक्सर लोगों को सिखाता हूं कि खादमों के लिए खुदा का शुक्र है, लेकिन खादिम वो बल्ली है जिस पर मूसा ने पीतल का सांप लटकाया था। शिफा बल्ली को देकर नहीं हुई थी, पीतल के सांप को देखकर। यीशु मसीह हमारी मिनिस्ट्री में जाहिर होते हैं, हम खुदा का शुक्र करते हैं, लेकिन खादम शाफी नहीं है। जलाल हमेशा खुदा कादर मुतलक को मिलना चाहिए, इज्जत हमेशा खुदा को मिलनी चाहिए। आपकी गवाही से जलाल सिर्फ खुदा के नाम को मिलना चाहिए। यह सीखने वाली बात है। पहली दुआ के नतीजे में आग नाजिल, बल्कि दूसरी दुआ के नतीजे में आग नाजिल हुई है जब उसने कहा लोग जान जाएं कि इस्राएल में तू ही खुदा है और तूने उनके दिलों को फेर दिया है। अजीजों, फिर क्या हुआ? फिर अगली आयत पढ़ें। तब खुदावंद की आग नाज़िल हुई। प्रेज द लॉर्ड। खुदा के जलाल के लिए जोरदार तालियां। तब कब? जब मज़बा मुरम्मत हो गया, जब मज़बा के ऊपर कुर्बानी चढ़ाई गई, जब खुदा के हुजूर दुरुस्त दुआएं की गई, फिर आग नाजिल हुई है। साढ़े ते मज़बा ही ठीक नहीं गए। हम सिर्फ दुआ करवाने वाले लोग हैं, दुआ करने वाले लोग नहीं हैं। हमें दुआ करवानी चाहिए, वो एक टाइम होता है, एक वक्त होता है, लेकिन खुदा आपको नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहता है। रात को भी मैंने बताया था कि हमारा ईमान ABCD वाला है। ABCD समझ दें? मैनू रोटी दे, मैनू कपड़े दे, मैनू शिफा दे, मैनू अमरीका का वीज़ा दे, मेरी लॉटरी निकले, मेरे को गोरा फस जाए। एवे ABC वाले। एक है अगली, हाँ एक है अगली। अगली क्या है? कि कोई तेरे इधर मारे तो दूसरा भी आगे कर दे। इत्थे नहीं असी आने, इत्थे जो आ जाइए असी फिर की करने आ, जे कोई सानू चंड मार दे असी मुकदमा कर देने उहदे खिलाफ। दसो तुसी, ये तो गैर कौमें करती हैं। असी हतक का दावा कर देने, और वो भी झूठा। हतक का दावा समझते हो कि जी इन्हें मेरी इज्जत नूं हथ पाया है। ठीक है, हम कहां पर हैं? मसीही ईमान हमें क्या सिखाता है? हम सिर्फ ABCD वाला फेथ लिए फिर रहे हैं। इससे जलाल जाहिर नहीं होगा, इससे ग्लोरी की नौबत नहीं आएगी। हमने XYZ वाला ईमान जो है उसकी नौबत तक पहुंचना है। ईमान की बुलंदियों को छूना है, ईमान की इंतहा तक हमने जाना है। ऐसा ईमान होना चाहिए। सारी बनी इस्राइल कौम डामाडोल खड़ी है, लेकिन एलिया अकेला मैदान में खड़ा है। एक पासे 450 ने, एक पासे कला बंदा है, लेकिन था वो सच्चा, था वो खुदा वाला, था वो मर्द ईमान, मर्द कलाम, मर्द दुआ। एलिया सारपत की बेवा के बेटे को भी जिंदा किया था, पता है आपको? थियोलॉजियन कहते हैं, जहां पर लिखा है उसने अपने आप को उस लड़के के बदन के ऊपर पसेरा, इससे मुराद यह है कि उसने उसके मुंह पर अपना मुंह रखा। यानी खुदा का कलाम था नबी के अंदर, और जिसके अंदर कलाम होता है, कलाम अपने अंदर जिंदगी रखता है। जैसे ही वो कलाम उस बच्चे के बदन में गया, वो जो बच्चा मुर्दा था वो जिंदा हो गया। ये कलाम की कुदरत है। वो मर्दे कलाम भी था, मर्दे ईमान भी था, मर्दे दुआ भी था। इसलिए उसने सबसे पहले मज़बा जो खराब हो गया था, टूट फूट का शिकार था, तबाह कर दिया गया था, उसने उसको मरम्मत किया। फिर आग नाज़िल हुई थी। असी अग मंगने आ,
خدا ایلیا منگن دیا ہے. اسی کہنے خدا اگ دے, خدا کہندا ایلیا دو. اسی کہنے ایلیا کوئی نہیں, خدا کہندا اگ بھی کوئی نہیں. ایسے طرح ہی ہے نا. ہم کہتے ہیں خدا آگ چاہیے. کیا کہتے ہیں؟ آج کا چرچ کیا مانگ رہا ہے؟ روح کی آگ مانگ رہا ہے, بیداری مانگ رہا ہے, ریوائیول مانگ رہا ہے. ساری کلیسیوں کی یہ ڈیزائر ہے. وہ کوئی بھی ڈینومینیشن ہو, وہ بیداری چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں چرچز بھر جائیں, خدا کے قدموں میں لوگ آئیں. وہ خدا سے آگ مانگ رہے ہیں اور خدا ایلیا مانگ رہا ہے. خدا کو ایلیا کی ضرورت ہے, کلیسیا کو آگ کی ضرورت ہے, خدا کو ایلیا کی ضرورت ہے. جہاں جہاں ایلیا ہے وہاں وہاں آگ ہے. اور ایلیا نے سب سے پہلا کام کیا کیا؟ مذبح کو مرمت کیا. عزیزو, ہمیں اپنے مذہبوں کو مرمت کرنے کی ضرورت ہے. یہاں پر ایک بات چلتے چلتے, کبھی کبھی ہم چیزوں کی وجہ سے رشتے چھوڑ دیتے ہیں. مثلا اکثر ہم اخبارات میں, میڈیا پر سنتے ہیں, او جی برات انہوں نے واپس بھیج دی. کی جی؟ او جی سونے دا سیٹ نہیں لیا ہے, او جی روٹی چنگی نہ سی, او وریاں پوریاں نہیں سن. یعنی چیزوں کی خاطر ہم رشتوں کو پامال کر دیتے ہیں. یہاں پر میں آپ کو ایک فارمولہ سکھانا چاہتا ہوں, اس سے آپ کی فیملی کے حالات بھی ٹھیک ہو جائیں گے. جڑی بیوی ضد کر دی ہے نا مینوں سوٹ لے کے دے, وہ کہے گی نہیں کوئی گل نہیں, پرانے نہیں دھو کے پا لواں گے, وقت پاس کر لیں گے. اس بات سے آپ سیکھ جائیں گے. کال میں بھی ایلیا نے خدا پر بھروسہ کیا تھا. اس نے خدا کو چھوڑا نہیں تھا کہ ہن خدا روٹی نہیں دین دیا تو چلو خدا نو چھڑ دیا. نو, ہمارا ایمان ایسا اور اتنا سستا نہیں ہے کہ ہم روٹی, راشن, ضرورتوں کی خاطر اپنے خدا کا انکار کر دیں. آپ کو پتہ ہے ایلیا کہاں پر گیا تھا؟ ہاں جی, سارپت میں کریت کے اس نالے پر ہمیں جانے کا موقع ملا. میں نے اور ایسٹر نے وہ نالا ہوں تو انہوں نے پکا بنا دیتا ہے. اب وہ کچا نہیں, اب پکا ہے. کریت کے نالے پر ہم گئے ہیں جہاں پر کوا ایلیا کے لیے فوڈ سپلائی کرتا تھا. اور گوشت, گوشت ہڈیاں نہیں, ماس بچے ہی سی, نہیں تو کوا کاروائی پا جاندہ ہے. وہ کیڑا پاکستانی کوا سے کہ چل بچوں وہ کئی ورتاوے ہے نا کھانا ونڈ دے ہون تو وہ بوٹیاں سائڈ تے کر لین گے, باقیاں نو ایویں پا پا کے ہڈیاں وچ ٹرکا دیندے نے. نہیں نہیں نہیں, وہ پاکستانی کوا تھوڑی سی, وہ خدا دے حکم نال مقرر ہوئے ایسے. اور وہ ایلیا کی پرورش کرتا رہے کال کے دنوں میں, کیونکہ ایلیا نے خدا پر بھروسہ کیا تھا. اور سارپت کی بیوہ اور اس کا بیٹا اور اس کا خاندان, اس کا کنبہ بھی کھانا کھاتے رہے کیونکہ انہوں نے نبی کی بات مانی تھی. تو پیغام یہ ہے کہ جو خدا پر بھروسہ کرتے ہیں وہ کبھی چیزوں کی خاطر رشتوں کو نہ چھوڑیں. دولت کی خاطر, پلاٹ کی خاطر, لوگ چھوٹے چھوٹے پلاٹوں کی خاطر عظیم رشتوں کو چھوڑ دیتے ہیں. چھوٹی چھوٹی باتوں, روٹی نہ ملے, کھانا نہ ملے, اچھے طریقے سے مہمان نوازی نہ کی جائے, لوگ شکوے کرتے ہیں. لیکن آج میرا پیغام ہے آپ کے لیے کہ خدا پر بھروسہ کیجئے, وہ آپ کو خشک سالی میں بھی اسودہ کرے گا اور وہ کووں کو مقرر کرے گا کہ آپ کی پرورش کریں. ایسا ہے ہمارا خدا. ہیلیلویا. بیوی, شوہر, آپ کے لیے میرا میسج ہے, چیزوں کی خاطر رشتوں کو خراب نہ کریں. چیزیں تھوڑی ہیں, کم ہیں, نہیں ہیں, خدا پر بھروسہ کریں. خدا بیوہ اور اس کے کنبہ اور ایلیا کی جیسے اس نے پرورش کی اسی طرح وہ آپ کی بھی پرورش کرے گا, آپ کی بھی وہ نگہداشت کرے گا, آپ کی بھی وہ ضرورتوں کو پورا کرے گا. اس لیے میرا پیغام ہے کہ اپنے رشتوں کو چیزوں کی وجہ سے خراب نہ کریں. جب ہمارے مذہب ٹھیک ہو جائیں گے
تو پھر سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ طوفان نوح کے وقت پتہ ہے آپ کو کہ نوح نے کشتی سے نکلنے کے بعد کیا کیا تھا؟ خداوند کے لیے، واہ، یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں جو اس بھید سے واقف تھیں، عبادت کے بھید سے، پرستش کے بھید سے، دعا کے بھید سے، خدا کے حضور قربانی گزراننے کے بھید سے۔ یہ عظیم ہستیاں واقف تھیں، انہوں نے اول درجہ عبادت کو دیا ہے۔ اگر آپ کے مذہب ٹھیک ہو جائے نا، آپ کے گھر میں دعائیا سسٹم ٹھیک ہو جائے، گھر میں مل کے آپ دعا کرنا شروع کر دیں، تو پھر آپ کو لوگوں کے سامنے مانگنا نہیں پڑے گا۔ میں آپ کو ایشور کر رہا ہوں یہ بات، پھر خدا ڈیوائن پروویژن ہوگی، آسمان سے چیزیں آئیں گی آپ کے لیے، لوگ تیار ہو جائیں گے۔ ہم کیوں لوگوں سے مانگ رہے ہیں؟ کیونکہ ہم خدا سے نہیں مانگ رہے۔ اور جب آپ کا مذہبہ درست ہو جائے گا، آپ کا مذہبہ ٹھیک ہو جائے گا۔ مذہبہ کے بارے میں نے شروع میں بتا دیا، یہ وہ جگہ تھی جہاں خدا سے اب ہم وہ قربانیاں تو نہیں گزرانتے۔ میں نے اس پر بتایا تھا کہ سوختنی قربانی کتنے گھنٹے لگتے تھے؟ 5 گھنٹے۔ شاباش، کتنے گھنٹے؟ ساڑھی عبادت کی نہیں دیر دی ہوں۔ کئی بار 2 گھنٹے بھی لوگوں لیے اوکھے ہو جاندے ہیں۔ لکھا ہے کہ کاہن ورشپ کرتے رہے، لاوی پرستش کرتے رہے جب تک قربانی جل نہ گئی۔ سوختنی قربانی 5 آورز 5 گھنٹے لیتی تھی جلنے میں، اور جب تک جلتی رہتی تھی سانس بجتے رہتے تھے، پرستش ہوتی رہتی تھی، خدا اترا ہوتا تھا۔ اب وہ قربانیاں جو پرانے عہد نامہ میں گزرانی جاتی تھی وہ عارضی تھی، وہ وقتی تھی۔ زمانوں کے آخر میں بیٹے نے قربانی دے دی صلیب پر۔ اب کسی اور قربانی کی ہمیں ضرورت، ہم مسیحیوں کو ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یسوع نے قربانی دے دی ہے۔ اب وہ ہمارے دلوں کے مذبح پر ہماری ہونٹوں کی قربانی کو لینا چاہتا ہے۔ اس لیے اپنے گھروں میں دعائیا جگہ مقرر کریں، ملاقات کی جگہ مقرر کریں، خاندانی دعا میں ٹھہریں، چیزوں کی خاطر رشتوں کو خراب نہ کریں، حالات جیسے بھی ہیں خدا پر توکل کریں۔ جن جن لوگوں نے کلام قبول کیا ہے، بیوہ نے کلام کو قبول کیا اور نبی کو بھی قبول کیا، پھر اس کے حالات بدل گئے۔ جہاں جہاں انجیل پہنچی، مغرب میں، یورپ میں پہنچی، وہاں پر حالات بدل گئے۔ جس جس خاندان میں انجیل پہنچی، کلام پہنچا، لوگوں نے خدا اور کلام کو قبول کیا ہے، وہاں پر حالات بدل گئے ہیں۔ آؤ اپنے مذہبہ کو مرمت کریں۔